صدر زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں اہم مشاورتی اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور توانائی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی پر بحث۔ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے کفایت شعاری مہم مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ عوام سے ایندھن کی بچت اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی اپیل۔ علاقے صورتحال کے پاکستان کی سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی پر اثرات کا جائزہ۔ عوامی مفاد کے تحفظ اور قومی استحکام کے لیے مربوط قومی رد عمل پر اتفاق۔ صدر زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ اعلیٰ عسکری قیادت کی بھی شرکت۔ پاکستان کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کا سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کی تصدیق۔ بالواسطہ بات چیت جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر سمیت کئی ممالک بھی سفارتی عمل اور مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں۔ امن مذاکرات سے متعلق غیر ضروری قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ موجودہ بحران کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کا اردن کے نائب وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کا خطے میں امن اور استحکام کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ایران کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر حالات اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ نتائج خوشگوار نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب میں کہا ایران امریکہ سے معاہدہ کرنے کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ ایران کو ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ فوجی طور پر مکمل طور پر تباہ ہو چکا۔ اب واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ایران کی جانب سے یہ کہنا کہ وہ صرف امریکی تجویز پر غور کر رہا ہے غلط ہے۔ ٹرمپ نے تنزیہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا ایران نے مجھے سپریم لیڈر بنانے کی پیشکش کی، میں نے کہا نہیں شکریہ۔ ایران بڑی بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے۔ دنیا میں 8 جنگیں رکوائی، ایک اور جنگ بھی جیت رہے ہیں۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا، مگر فیک نیوز دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ مذاکرات نہیں۔ پڑوسی ممالک کو پیغام ہے امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران جنگ نہیں بلکہ تنازع کا مستقل اور جامع حل چاہتا ہے جس میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ اور جواب دہی شامل ہو۔ امریکہ اپنے جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا۔ ایران خطے کے کسی ملک سے دشمنی نہیں رکھتا، صرف امریکی اڈوں اور مراکز کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سے ایران کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں۔ چین، روس، پاکستان، بھارت اور عراق کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دیا، اپنے دشمنوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دی۔ پاکستان کی عالمی سطح پر کامیاب سفارتکاری سے مایوس۔ بھارتی سفارتکاری بازاری وزیر خارجہ کے حوالے۔ جے شنکر کا اپنی سفارتی ناکامی کو چھپانے کے لیے غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان کا استعمال۔ نئی دلی کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری ثالثی عمل سے مکمل طور پر باہر رکھا گیا۔ پاکستان، ترکی اور مصر قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ جوکر جے شنکر کے بیانات انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر مہذب ہیں۔ ایک بار پھر سفارتی آداب کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بیان دیا۔ جے شنکر کی جھنجھلاہٹ ظاہر کرتی ہے ایران تنازع میں بھارت کا کوئی کردار نہیں۔ پاکستان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے نیک نیتی سے میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے اور کشیدگی میں فوری کمی چاہتا ہے۔ ہم بھارت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنائے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے پاکستان مخالف نازیبہ بیان پر بھارت میں کڑی تنقید۔ کانگریس نے جے شنکر کے بیان کو مودی حکومت کی بدترین سفارتی ناکامی قرار دے دیا۔ ایران اور پاکستان کے مابین کامیاب سفارتی رابطوں نے بھارت کو عالمی تنہائی سے دوچار کر دیا۔ بھارتی تجزیہ نگار اشوک سوائن نے جے شنکر کے الفاظ کو غیر مہذب اور سڑک کی زبان قرار دیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق جے شنکر کا غیر سفارتی بیان بھارت کی خارجہ پالیسی میں شدید ہزیمت کا نتیجہ ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے مودی حکومت کے روس یوکرین جنگ میں ثالثی کے دعووں پر کڑے سوالات اٹھا دیے۔ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ گھنگرو باندھ کے نیتن یاہو کے آگے ناچ گانا پیش کرتا رہے، رقص کرتا رہے، اس کو اس قسم کی بکواس کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ۔ دیکھیے، خواب و خیال میں جیتنا اور اصل میدان جنگ میں جیتنا جو ہے 2 مختلف چیزیں ہیں۔
जिस मुल्क का वजीर आजम घुंघरू बांध कर नेतन्याहू के आगे नाच गाना पेश करता रहे, उसको इस किस्म की बकवास करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए। सेनेटर पलवशा खान का भारतीय वजीर खारजा को मुंह तोड़ जवाब। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शख्सियत और अनापरस्ती मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने बानी पीटीआई के बेटों को नायकोब पर पाकिस्तान आने का कहा। बानी पीटीआई के बेटे नायकोब की बजाय दूसरे जराए पर लगे रहे। ये वो लोग हैं जो आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते हैं। आरिफ अजाकिया बरतानिया में भारत के लिए कैंपेन चलाता है। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस है। पीटीआई के अकाउंट से कभी भी इसराइल की मजम्मत नहीं देखी। ये पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिशें करेंगे, पाकिस्तान उतना ही ऊपर जाएगा। ये जीएसपी प्लस स्टेटस वापस करवाकर एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वकार दाव पर न लगाया जाए। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाने वालों का मुल्क से कोई हकीकी ताल्लुक नहीं। असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अंदरूनी ग्रुप्स की साजिशें पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं। अंदरूनी दुश्मन ग्रुप्स मुल्क के लिए खतरा बने हुए हैं। ये लोग जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए जीएसपी प्लस स्टेटस अहम संग मील है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस 2027 तक बढ़ा दिया। जीएसपी प्लस से पाकिस्तान के बरामदात में 108% इजाफा हुआ। यूरोपीय इमदाद में भी 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)(h) के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुना दी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। पासरान इनकलाब का इसराइली जौहरी तंसीब को निशाना बनाने का दावा। हमलों का हदफ इसराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बहरा मरदार के जनूबी इलाके में वाक़ उसके जौहरी तंसीबात और इससे ताल्लुक रखने वाले सनती मराकज़ थे। पासरान इनकलाब का अमरीकी F-18 जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी फौज की तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। CPEC-2 पर काम तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर करीबी हमांगी जारी रखने, पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इयादा किया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान की इक्तिसादी इस्तेहकामात और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। तिजारत और सरमाकारी में ताउन का इयादा किया। दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुलाकातों पर इजहार इत्मीनान। 75वीं सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन हम मनसब का फोन। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के सफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे की जरूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सालसी की कोशिशों की हिमायत पर मलेशिया को खराज तहसीन पेश। दोनों रहनुमाओं का राब्ते बहाल रखने पर इत्तफाक। IMF ने हुकूमत के साथ मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ड्राफ्ट शेयर कर दिया। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम, FBR के लिए अहदाफ मुकर्रर। ओगरा, नेपरा, SECP, सूबाई इंतजामिया ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स के लिए नए अहदाफ मुख्तस। ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय पैदा होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया जाएगा। IMF वफ्द बजट पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह के आखिरी अयाम में पाकिस्तान पहुंचेगा।